قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ بہت اہم موضوع، ٹاپک، تھیم جو ہمارے ایمان میں بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اٹس دا سینٹرل پارٹ آف آور کرسچن ورشپ، ہماری مسیحی عبادتوں کا بہت اہم حصہ، جس کی بہت تعظیم ہے، جس کا بہت اثر ہے ہمارے ایمان پر، ہمارے کردار پر اور ہماری زندگیوں پر۔ عشاء ربانی، دی لارڈز سپر۔ بائبل میں اس کے لیے کئی نام استعمال ہوئے ہیں۔ عشاء ربانی یہ پہلا نام ہے جو ہم اس کو عام سمجھتے ہیں۔ شام کے کھانے کو عشائیہ کہتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع نے شام میں اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ کھانا کھایا جہاں سے اس کی روایت پڑی ہے، اس کو مقرر کیا گیا، اس لیے اس کو سپر، رات کا کھانا، اور اسی مناسبت سے عشاء ربانی یا عشائیہ بھی کہا جاتا ہے، خداوند کا کھانا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام اس کا خداوند کا دسترخوان ہے، دی لارڈز ٹیبل، کیونکہ میز ہے خداوند کی، اس پہ سجایا جاتا ہے اسے، اور بائبل میں اس کے لیے دسترخوان، خداوند کا دسترخوان یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور انگریزی میں اسے دی لارڈز ٹیبل کہتے ہیں۔ تیسرا نام اس کے لیے روٹی توڑنا، اس ضیافت کے لیے، اس اہم فریضے کو، اس عبادت کو انجام دینے کے لیے بائبل میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ خاص طور پر اعمال کی کتاب میں دوسرا باب ہے کہ جب لوگ ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو جاتے تو لکھا ہے کہ پھر وہ رسولوں سے تعلیم پانے میں، دعا کرنے میں، رفاقت رکھنے میں، روٹی توڑنے میں مشغول رہتے۔ روٹی توڑنا بھی اس کے لیے، بریکنگ دا بریڈ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر چوتھا نام اس کے لیے پاک شراکت، دی ہولی کمیونین، شریک ہونا، یہ پاک شراکت ہے، ملنا ہے، فیلوشپ ہے، ایک ساتھ رفاقت رکھنا ہے، خدا کے کھانے میں، میز پر، ضیافت میں شرکت ہے۔ اور یہ عام معمولی شرکت نہیں، معمولی شراکت نہیں، یہ پاک ہے، دا ہولی کمیونین ہے، یہ پاک شراکت ہے۔ اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں پاک شراکت ہے۔ یوخرسٹ، یہ نام اس کے لیے استعمال ہوا۔ یوخرسٹ کے لفظی معنی ہیں شکر گزاری کے، اور خداوند یسوع مسیح نے جب روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، اور پیالہ لیا اور شکر کر کے ان کو دیا اور کہا لو اس میں سے پیو، تو وہ لفظ جو شکر گزاری نئے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے وہ یوخرسٹ۔ اسی مناسبت سے اسے یوخرستی عبادت بھی کہتے ہیں، یوخرسٹ بھی کہتے ہیں۔ تھینکس گیونگ، شکر گزاری، اس کا تقرر، اس کا انسٹیٹیوشن، اس کا مقرر کیا جانا، عشاء ربانی کا مقرر کیا جانا۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے خود مقرر کیا ہے۔ یہ کسی انسان، کسی رسول، کسی بزرگ، کسی مقدس ہستی نے، کسی عام ایماندار نے مقرر نہیں کیا اسے کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، نہیں، خود خداوند یسوع مسیح نے اس سے مقرر کیا ہے۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا، اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی اور کہا میری خواہش تھی، میری آرزو تھی، میں چاہتا تھا، بہت چاہتا تھا کہ دکھ اٹھانے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں میں۔ تو اس کے دوران خداوند یسوع مسیح نے یہ ضیافت، یہ عمل، یہ شراکت، یہ روٹی توڑنا، یہ عشاء ربانی مقرر کی، خود خداوند یسوع مسیح نے۔ اسی لیے اسے آرڈیننس یا سیکرامنٹ بھی کہتے ہیں۔
سو اس کا تقرر، اس کا انسٹیٹیوشن، اس کا مقرر ہونا، اس کا نافذ ہونا، حکم اس کا خود خداوند یسوع مسیح نے دیا ہوا ہے۔ ایلیمنٹس اس کے اجزاء، جو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں، روٹی، مسیح کا بدن جو ہمارے واسطے دیا گیا، جیسے روٹی توڑی گئی، یسوع مسیح کا بدن ہمارے لیے توڑا گیا، نوچا گیا، زخمی کیا گیا، چھلنی کیا گیا، اس کے جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں تھا۔ اب اس میں ایک سوال آتا ہے کہ جی وہاں تو روٹی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم یہ ٹکیا جسے ویفرز کہتے ہیں یہ استعمال کرتے ہیں سہولت کے لیے۔ ہم میں سے بہت سوں کی یہ شخصی قائلیت، پرسنل کنوکشن یا پسند ہو سکتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے ایک روٹی لیں اور پھر اس میں سے سب توڑیں۔ کاش ایسا ہو، لیکن بعض لوگ، اور یہ ایک بڑی تاریک بات ہے، بڑا تاریک پہلو ہے کہ لوگ کسی کے ہاتھ لگی ہوئی چیز میں سے کھانا یا پینا پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم میں سے وہ لوگ کہ جو کسی کا ہاتھ لگی ہوئی روٹی میں سے ٹکڑا لینا، توڑنا پسند نہ کریں، اگر وہ اس آخری فسح کی رات خداوند کے ساتھ ہوتے تو وہ کیا منع کر دیتے کہ نہیں خداوند، میں تو پطرس اور یعقوب اور یوحنا اور توما اور برتلمائی اور متی اور ان سب کے ہاتھوں کی لگی ہوئی نہیں کھا سکتا۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اس لیول پہ آ جائیں واپس کہ ایک ہی روٹی لی جائے اور اس میں سے توڑ کے ہم کھائیں، ہر کوئی اس میں سے اپنا شیئر لے، ٹکڑا لے اس میں سے۔ روٹی ہے، بے خمیری روٹی ہے کہ جو مسیح کے بدن کی علامت ہے۔ خود خداوند نے کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، تمہارے لیے توڑا جاتا ہے۔ اور پھر شیرہ ہے، انگور کا شیرہ، the grape juice اور وائن۔ یہ نشہ آور چیز نہیں تھی، یہ انگور کا شیرہ تھا۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں اورنج جوس یا ایپل جوس یا کیرٹ جوس، کوئی جوس خود نکالتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے سب لوگ اپنے اپنے انگورستان سے، اپنے پاکستان سے انگور کی فصل جب لیتے تھے تو اس کو نچوڑ کر، انگور روند کر، اس میں سے اس کا جوس، اس کا رس نکالا جاتا اور وہ مشکوں میں بھر کے رکھا جاتا، مٹکوں میں بھر کے رکھا جاتا تھا اور اسے استعمال کیا جاتا۔ اور یہ بھی ان کے لیے ضروری تھا کہ جب اس کا رنگ بدل جائے، ہمارے کھانے میں سے جب سمیل آتی ہے یا ببل بنتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں، ہم اسے پھینک دیتے ہیں کہ ببل آ گئے یا اس میں سے سمیل آ گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ جب اس کا رنگ بدل جائے، جب لال ہونا شروع ہو جائے، جب وہ اوریجنل گریپ جوس جب نکالا تھا اس سے بدل گیا ہے اس کا رنگ، تو پھر اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں، وہ ویسٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ نشاور ہو گئی ہے، وہ غلط ہو گئی ہے۔ سو بنی اسرائیل اور خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد بھی جو وائن، جو گریپ جوس یوز کرتے، وہ خالصتاً گریپ جوس تھا جو کہ نشہ آور نہیں تھا، الکوہلک نہیں تھا۔ اور ہم بھی چرچز میں یہی روایت اپناتے ہیں کہ ہم نان الکوہلک، جو نشہ آور نہیں ہوتی، وہ وائن، وہ گریپ جوس یوز کرتے ہیں، اور وہ مسیح کے خون کی علامت ہے۔ خداوند یسوع نے خود کہا کہ اس پیالے میں سے پیو۔ انگور کا شیرہ اس نے لیا، بائبل میں لکھا ہے کہ اس میں سے پیو، یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، یہ نئے عہد کا خون ہے، یہ وہ خون ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ سو دو ایلیمنٹس، روٹی اور انگور کا شیرہ، ہم سمجھیں یہ بدن ہے مسیح کا اور وہ مسیح کا خون ہے جو ہمارے لیے توڑا گیا اور ہمارے لیے بہایا گیا، ہماری معافی کے لیے اور ہمیں سالم بنانے کے لیے، ہمیں ثابت بنانے کے لیے، ہمیں جوڑنے کے لیے۔ مسیح کا بدن توڑا گیا تاکہ ہم جوڑے جائیں، اس کا خون بہایا گیا تاکہ ہم معاف کیے جائیں، صاف کیے جائیں۔ اشعیا ربانی میں شراکت کا مقصد، کیوں ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، مقصد کیا ہے اس کا؟ خداوند یسوع کی موت جو کفارہ بخش ہے، جو کفارے کے لیے تھی،
اس کی موت کا اظہار کرنا، مسیح کی کفارہ بخش موت کا اظہار یا گواہی۔ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ پروکلمیشن آف دا اٹوننگ ڈیتھ آف لارڈ جیسس، وہ موت جو ہمارے کفارے کے لیے تھی، ہمارے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے تھی، ہمارے گناہوں کو واش کرنے کے لیے، دھو دینے کے لیے تھی، ہماری معافی کے لیے تھی، اس موت کا اظہار کرتے ہیں ہم۔ جب ہم اس میں سے کھاتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ مسیح کا بدن میرے لیے توڑا گیا، مسیح کا خون میرے لیے بہایا گیا، وہ اس لیے مرا تاکہ میں زندگی پا جاؤں، وہ اس لیے مرا تاکہ میں گناہوں سے چھوٹ جاؤں، وہ اس لیے مرا تاکہ مجھے معافی مل جائے، وہ اس لیے مرا تاکہ میں ہول بنا دیا جاؤں۔ انگریزی والا WHOLE، ہول، مکمل کر دینا مجھے۔ ہمارے اندر جو گناہ نے توڑ پھوڑ کر دی تھی، خداوند کا بدن توڑا گیا تاکہ ہم ثابت ہو جائیں، ہم سالم ہو جائیں، ہم ہول ہو جائیں۔ مقصد اس کا ہے مسیح کی موت کی گواہی دینا۔ جب ہم اس میں شرکت کرتے ہیں تو مسیح کی موت کی گواہی دیتے ہیں، اس کو پروکلیم کرتے ہیں، اس کی پروکلمیشن کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، عمل سے اظہار کرتے ہیں کہ مسیح کی موت ہمارے گناہوں کی معافی، ہماری نجات، ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے کے لیے تھی۔ اشعیا ربانی کی برکات، جو بلیسنگز ہیں اس کی، مسیح نے خود بیان کیا کہ یہ خون بہایا جاتا ہے تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے۔ جب ہم اس میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں یقین ملتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو گئی ہے، ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ We got the assurance کہ مسیح کی موت کے وسیلے ہمیں گناہوں کی معافی مل چکی ہے۔ یسوع نے خود کہا یہ تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ مسیح کی موت کے وسیلے سے نئے عہد میں شرکت ہوتی ہے، partaking in the new covenant۔ پرانا عہد جو موسیٰ کے معرفت باندھا گیا، یہ اس سے الگ ایک نیا عہد باندھا گیا یسوع مسیح کے خون کے وسیلے۔ پہلا عہد جانوروں کے خون کے باعث تھا، یہ یسوع کے خون کے وسیلے سے ہے، یسوع کی موت کے وسیلے سے ہے۔ کبھی اس پہ پھر سکھاؤں گا وقتاً فوقتاً، جب موقع ملے میں ضرور سکھاتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں عہد باندھنے کے لیے بدن، جانوروں کے بدن کاٹے جاتے تھے، ٹکڑے کیے جاتے تھے ان کے، اور ان کا خون شہادت کے لیے استعمال ہوتا تھا عہد باندھنے کے لیے۔ مسیح کا بدن توڑا گیا اور اس کا خون بہایا گیا عہد کے لیے، نیا عہد۔ جب ہم اس میں شرکت کرتے ہیں، جب ہم اس روٹی اور شیرے کو کھاتے اور پیتے ہیں تو مسیح کے ساتھ، اس کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے ساتھ نئے عہد میں بندھ جاتے ہیں۔ وہ عہد جو ہم سے اب قربانیاں نہیں مانگتا، بلکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ خدا کی طرف بڑھیں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ مسیح کے ساتھ نئے عہد کی شراکت یہ ضیافت ظاہر کرتی ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ نئے عہد میں بندھ جاتے ہیں۔ مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 6 ہے، آیت نمبر 53 سے 57، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور جو نہیں کھاتا یا نہیں پیتا اس کے لیے کیا کہنا چاہیے پھر؟ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور جو نہیں کھاتا یا نہیں پیتا تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی نہیں ہے۔ کئی ہمارے بہن بھائی جو مسیحی کہلواتے ہیں، مسیحی خاندانوں میں جنم لیتے ہیں، بچپن میں یا پھر بڑے ہو کر اپنی مرضی سے بپتسمے کے عمل سے بھی گزر جاتے ہیں، ایمان میں آ جاتے ہیں،
اعلان بھی کرتے ہیں کہ میں مسیح کا پیروکار، اس کے خون سے خریدا ہوا ہوں، میں روح سے بھی بھرا ہوا ہوں، لیکن کئی مہینے، کئی برس وہ خداوند کے بدن اور خون کی ضیافت میں شرکت نہیں کرتے۔ کیا ان کے بارے میں پھر کہا جا سکتا ہے؟ جو شرکت نہیں کرتا اس میں ہمیشہ کی زندگی، مجھے شک ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے خداوند یسوع کی زبان کے الفاظ ہیں، کسی انسان کے نہیں۔ یسوع کی زبان کے الفاظ ہیں جو خود خدا ہے، جس نے یہ ضیافت مقرر کی ہے، یہ حکم اس نے جاری کیا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور جو اس میں شامل نہیں ہوتا پھر اس کے لیے تو ڈاؤٹ آ گیا نا، میں تو ڈاؤٹ سمجھوں گا اس میں کہ وہ زندگی میں ہے، کلیسیا اویلیبل ہے، خدا نے اسے سانس بھی دے رکھی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، بدن اس کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ سفر کرنے کے قابل ہے، خدا کے گھر میں آنے کے قابل ہے، لیکن وہ مہینوں کے حساب سے اور سالوں کے حساب سے اس میں شرکت نہیں کرتا یا کرتی، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے اپنے لیے، کیا میں ہمیشہ کی زندگی کو پکڑے ہوئے ہوں یا میں نے اس کو لوز کر دیا ہے، میں نے گرفت کمزور کر دی۔ کئی مہینے جو لوگ روٹی نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، آکسیجن نہ لیں، نہ ان کو ڈرپ کے ذریعے، آئی وی کے ذریعے، اور نہ منہ کے ذریعے ان کو کوئی خوراک پہنچائیں، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے بعد کیا ہوگا؟ ہٹا کٹا، انڈرٹیکر، ہلک ہوگن، جان سینا، ٹرپل ایچ اس کے جیسا ہوگا، جارا پہلوان جیسا ہوگا، رستم زماں گاما پہلوان جیسا بن جائے گا، وہ مر جائے گا۔ ہماری روح بھی خداوند کے بدن اور خون کو کھائے اور پیے بغیر اسی طرح بھوکی اور پیاسی رہتی ہے، اور پھر یقیناً وہ وقت آتا ہے کہ ہم اتنے لاغر ہو جاتے ہیں کہ روحانی طور پر ہم موت کے قریب چلے جاتے ہیں۔ یہ برکت ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں، اور مسیح کے بدن اور خون میں ہمیں شراکت ملتی ہے۔ یہ کس قدر بڑا اعزاز ہے کہ مسیح کا بدن اور مسیح کا خون ہم میں آ جاتا ہے۔ ہم بڑا فخر کرتے ہیں، آخر خون کس کا ہے؟ اپنے باپ پہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم اس کا خون ہیں، اس کی خوبیاں ہم میں آ گئی ہیں۔ ہم اپنے جسمانی ماں باپ کی طرف سے ملنے والا ڈی این اے، خون اور ان خلیوں پہ فخر کرتے ہیں، اور جب خدا کے بیٹے کا خون اور اس کا بدن، اس کا ڈی این اے، اس کی زندگی ہم میں آ جاتی ہے، تو پھر آپ عام نہیں رہتے، مینگو والا عام نہیں، کامن والا، عام عوام والا۔ ہم کوئی عام لوگ نہیں رہتے، ہم وہ ہو جاتے ہیں جن میں خدا کا ڈی این اے ہے، خدا کا خون آ جاتا ہے، ہمارے خداوند کا بدن اور خون ہماری زندگی میں، ہمارے بدن میں، ہماری جان، ہماری روح میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ہمیں شراکت عشاء ربانی کی وجہ سے ملتی ہے۔ جب اس میں شرکت کرتے ہیں، مسیح کا بدن اور اس کا خون ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے، ہم مسیح میں اور مسیح ہم میں قائم رہتا ہے۔ یسوع نے خود کہا، جو اسے کھاتا اور پیتا ہے وہ مجھ میں اور میں اس میں قائم رہتا ہے۔ جتنا زیادہ اس میں ہم شرکت کرتے ہیں، ہم اتنی زیادہ مسیح کو اپنے اندر لیتے ہیں۔ جن کو وائٹامن ڈی کی یا سی کی یا اے بی سی جو بھی ہیں وائٹامنس کی، کیلشیم کی، میگنیشیم کی، طرح طرح کے ایلیمنٹس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، انہیں ٹیبلٹس دی جاتی ہیں، کیپسولز دیے جاتے ہیں، انجیکشنز لگائے جاتے ہیں تاکہ ان میں وہ کمی پوری ہو جائے۔ ہمارے اندر کمیاں جو آ جاتی ہیں روحانی طور پر، گناہ سے لڑنے کے لیے، وہ کمزوریاں، وہ کمیاں یسوع کے بدن اور خون کی وجہ سے قوت میں بدل جاتی ہیں۔ مسیح ہم میں قائم رہتا ہے، اور وہ گناہ پر، ابلیس پر، موت پر، دنیا پر، بیماریوں پر، پریشانیوں اور دکھوں پر غالب آ جاتا ہے۔ جن کے بدن میں وائٹ بلڈ سیلز نہیں ہوتے، ان کے بدن میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، پھر ان کو پلازما یعنی خون میں سے وائٹ سیلز الگ کر کے نکال کے ان کو لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ مریض
लड़ सके, बीमारी के खिलाफ इसका बदन जंग लड़ सके और बीमारी के जरासीम पर गालिब आ सके। हमारे बदन के अंदर, हमारी रूह के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून की ये अलामतें उसी तरह प्लाज्मा के तौर पर शामिल होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के तौर पर शामिल होती हैं, ताकि हम गुनाह और इब्लीस और इस दुनिया की हर एक नारास्ती और नापाक कुव्वत के खिलाफ जंग करने के काबिल हो सके। मसीह हम में कायम हो जाता है और हम मसीह में कायम हो जाते हैं। वो हम में और हम उसमें हो जाते हैं। पौलुस ने कहा, फिर मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। रूहानी आसूदगी और जिस्मानी शिफा इससे मिलती है। यीशु ने कहा, वो रोटी जो जहान के लिए मैं देता हूं वो मेरा गोश्त है, और जो रोटी मैं देता हूं उसमें से जो खाएगा वो हरगिज भूखा ना रहेगा, और जो कुछ पीने को मैं देता हूं उसको पीने के बाद हरगिज प्यासा ना रहेगा। वो हमारे रूह की, हमारे मन की, हमारी बातिन की, हमारी जो असल शख्सियत है उसकी ज़रूरतों की बात करता है। जब मसीह के बदन और खून को हम ले लेते हैं, उसे खा लेते हैं और पी लेते हैं, रूहानी तौर पर हम आसूदा, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमारी रूह मुतमईन है। मसीह के सिवा कोई और चीज़ हमारी रूहों में मौजूद इस भूख और प्यास को ख़त्म नहीं कर सकती। और मसीह का बदन और खून वो है जो हमारी रूह की हर ज़रूरत पूरी करता है, रूहानी तौर पर हमें मजबूत और आसूदा करता है। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है, और वो प्यास खुदावंद ही बुझा सकता है। और जब हम खुदावंद को, उसके बदन और खून को अपने अंदर लेते हैं तो हमें आसूदा, सेटिस्फाइड करता है, रिझा देता है, सैर कर देता है। और जो इसे खाते और पीते हैं वो फिजिकली भी हेल्दी रहते हैं। जिन आयात की तलावत हुई उसमें लिखा हुआ है, नामुनासिब तौर पर लेने की वजह से लोग बीमार पड़ गए। मुनासिब तौर पर लेते रहें इसे तो बीमार नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी बीमार नहीं हो सकते, बीमार होंगे। यकीन कीजिए इस बात पे कि खुदा के लोग अशाए रब्बानी को, इस रोटी और शीरे को खुदावंद की मेज के पास आकर इस यकीन के साथ रिसीव करते हैं कि इसके सबब से मेरे बदन में खुदावंद के बदन और खून की ताकत और कुव्वत और कुदरत शामिल होती है, और मेरे बदन में मौजूद बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ये ईमानदारों के तजुर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं उनके, ये मौजज़ात हैं इसके, ये बरकतें हैं इस अशाए रब्बानी में शिरकत की, कि हमारे बदन के अंदर खुदावंद की ताकत दौड़ती है, खुदावंद का जोर दौड़ता है, उसके बदन और खून की तासीर दौड़ती है, और हम कई तरह की बीमारियों पर गालिब आते हैं। ये खून है जो हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है, और ये खून है जो उन जख्मों से बहा जो उसके मार खाने से लगे उसे। और पतरस के खत में लिखा हुआ, पहला पतरस और उसका दूसरा बाब है और 24वीं आयत के, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। उसके खून में हमारे लिए शिफा है, उसके बदन के छलनी होने में हमारे लिए शिफा है, उसके बदन के तोड़े जाने, खून के बहाए जाने में हमारे लिए शिफा मौजूद है। सो ये उसकी बरकत है। हम रूहानी तौर पर भी आसूदा होते हैं और जिस्मानी तौर पर भी हम शिफा याब, सेहतमंद, मजबूत रहते हैं। और फिर ईमानदारों के साथ शराकत होती है, ईमानदारों के साथ कम्युनियन होती है। हम एक साथ जाहिर होते हैं, हम एक टेबल पर आते हैं, हम एक मेज पर आते हैं, एक ही रोटी में से खाते और एक ही प्याले में से पीते हैं। मैंने पहले गुजारिश की कि ये पता नहीं कहाँ से शुरू हो गया ये मामला कि जी हमें किसी का हाथ लगाया हुआ टच नहीं करना और मुंह में नहीं डालना, किसी का जूठा प्याला नहीं इस्तेमाल करना, जी हमें भी बीमारी हो जाएगी, या उसके मुंह से स्मेल आती है। पता नहीं कैसे ये रिवायत टूटेगी और कब टूटेगी कि हम छोटे कप्स पे आ गए हैं और छोटी छोटी टिकिया पे आ गए हैं। खुदा करे कि हम वापस एक प्याले पे आ जाएं, हम वापस एक ही रोटी में आ जाएं, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है कि उस एक ही रोटी में से तुमने खाया और एक ही प्याले में से पिया तुमने। हमने अपनी सहूलत पैदा कर ली है, नहीं मुझे उसका जूठा मैं क्यों पीऊं।
کئی مائیں تو اپنے بچوں کا جھوٹا نہیں استعمال کرتی، خداوند کی بادشاہی میں وہ اپنا پیالہ دے گا تو کیا کریں گی؟ عشاء ربانی جب مقرر ہوئی، میں نے پہلے بھی گزارش کی، فسح کے آخری فسح کی رات میں اگر خداوند کے پاس ہم سب وہاں ہوتے اور وہ کہتا لو یہ پیالہ، وہاں نہیں لکھا اس نے پیالے لیے اور سب کو بانٹ دیے، کہا پیالہ لیا اور ان کو دیا اور کہا اسے بانٹ لو، اس میں سے پیو، روٹی لی اور کہا اس میں سے بانٹ لو، ایک ہی روٹی دی اور ایک ہی پیالہ دیا، سب اس میں سے کھاتے اور پیتے رہے، اپنا اپنا شیئر لیتے رہے اور آگے پاس آن کرتے رہے۔ اگر وہاں پہ ہم جیسے ہوتے، بڑے صحت کا خیال رکھنے والے، دوسروں کی سمیل اور ان کے ہاتھوں اور ان کے ہونٹوں سے جراثیم کے بارے میں بڑے ہم محتاط ہوتے، تو وہاں تو خداوند کی میز سے ہم الگ ہو جاتے، ہم کہتے نا خداوند تو آپ پہ ہی لے۔ تو شراکت ہے، کمیونین ہے، ایمانداروں کے ساتھ شراکت ہے، اور اگر ہم ایمانداروں کے ساتھ ایک روٹی اور ایک پیالہ شیئر نہیں کر سکتے تو پھر خداوند میں ہماری شراکت کیسے ہوگی؟ جو دکھنے والے اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خدا سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ سو یہ برکتیں ہیں جو شہربانی سے ملتی ہیں، اور مناسب طور پہ لینا بڑا ضروری ہے۔ نامناسب طور پر جو لیتا ہے وہ اپنے اوپر سزا لے کر آتا ہے، جو نامناسب طور پر اس میں شامل ہوتا ہے وہ اپنے لیے سزا خود لیتا ہے۔ بتھیرے بیمار پڑے ہیں، بتھیرے سو گئے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ وہ نامناسب طور پر لیتے رہے۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط ہے اور 11واں باب، اس کی 26ویں آیت سے آج جو حصہ کلام کا تلاوت ہوا، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ روحانی طور پر ہم بیمار اور کمزور ہوتے ہیں اور اتنا دور چلے جاتے ہیں، شہربانی میں شرکت بھی کرتے ہیں لیکن مناسب طریقے سے نہیں کرتے۔ کئی تو لیتے ہی نہیں نا، شرکت نہیں کرتے تو وہ کمزور، پھر بیمار اور پھر سو گئے، ان کی روحانی موت ہو گئی۔ لیکن ہم لینے والے بھی غلط طریقے سے لے لیں تو وہ بھی کمزور اور بیمار اور پھر روحانی موت تک چلے جاتے ہیں۔ تو مناسب طور پر لینا بڑا ضروری ہے۔ سو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم مناسب طور پر اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، یہ توبہ ایمان کے اقرار اور بپتسمہ پانے کے بعد اس میں شرکت کی جاتی ہے۔ رسولوں کے اعمال میں باب نمبر 2 میں یہ لکھا ہوا ہے، جنہوں نے قبول کیا، جو ایمان لائے، بپتسمہ لیا اور ایمانداروں میں شامل ہوئے اور پھر وہ روٹی توڑنے میں شریک ہوتے تھے۔ پہلے ان کو نہیں شامل کیا گیا جب تک انہوں نے توبہ نہ کی۔ ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ پطرس سے پوچھا ہم کیا کریں؟ کہا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خداوند یسوع پر ایمان لاؤ تو نجات بھی پاؤ گے، روح القدس انعام میں بھی پاؤ گے۔ انہوں نے بپتسمہ لیا، پہلے ہی دن 3000 شامل ہو گئے، اور پھر لکھا ہے وہ رسولوں سے تعلیم پانے، دعا کرنے، روٹی توڑنے اور رفاقت رکھنے میں مشغول رہے۔ پہلے توبہ ہے، گناہوں کا اقرار ہے، خداوند میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں ان سب کا اقرار کرتا ہوں اور آج سے توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ پلٹنا، واپس لوٹنا خداوند کی طرف، اور ایمان کا اقرار کہ یسوع مسیح میرا خداوند، میرا نجات دہندہ، وہ میرے لیے مرا۔ جب تک ایمان یسوع پر، اس کی موت پر نہیں ہے تب تک اس کے کوئی آپ کو فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ سزا پائیں گے نا نامناسب طور پر لیں گے تو۔ ایمان یسوع پہ آدھا پیر فقیر پہ، آدھا یسوع پہ، اتوار کو جمعے کو چرچ آنا اور جمعرات کو دیا چڑھانا۔ کوئی جادو تعویذ ٹونا دھاگا کرنا، کوئی عمل کرنا، پھونک مروا دینی، یار کام شم ٹھیک ہو جائے، یہ ایمان کامل نہیں ہے، یہ آپ کو شہربانی میں شرکت کے قابل نہیں بناتا۔ صرف یسوع، مر جائیں یا جئیں یسوع کے لیے ہیں، برباد بھی ہو جائیں تو کسی بابے کے پاس نہیں جانا، کسی پیر فقیر ٹیری پر نہیں جانا، قبر پہ آستانے پہ نہیں جانا۔ ایمان میں کامل رہنا اور پھر بپتسمہ پانا ہے۔ بپتسمے کے عمل سے گزرے بغیر ہمارے ایمان کی وہ معراج نہیں ملتی کہ جس میں ہم مسیح کی موت، اس کے دفن اور اس کے جی اٹھنے کو میں شراکت کا اظہار کرتے ہیں۔ سو یہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اسی لیے جب بچے بچپن میں جن کو بپٹزم ہو جاتا ہے پھر وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان سے توبہ کروائی جاتی، ان کے ایمان کا اقرار کلیسیا کے سامنے کروایا جاتا ہے، اور پھر انہیں شہربانی میں شرکت کا موقع دیا جاتا ہے، جسے ہم استحکام یا کنفرمیشن کہتے ہیں۔ پوری طرح سمجھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے ہمیں نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ اس میں شرکت کرنی ہے۔ اگر ہم مسیح کے بدن اور خون کی اس بھید کو
तासीर को, बरकत को, मकसद को नहीं समझते तो फिर हमारा लेना बेफायदा है, ये हमारे लिए सजा का बायस हो सकता है। लावियों के लिए हुक्म था कि वाहिद के संदूक को हाथ लगाएंगे, कोई गैर लावी लगाएगा तो मारा जाएगा। अगर हम मसीही कहलवाते हुए भी मुनासिब तौर पर इसे समझते हुए, इसे पहचानते हुए नहीं लेते तो फिर हमारे लिए सजा होगी, बरकत नहीं होगी। निहायत एहतराम और अकीदत से ले, ये कैजुअली ना आ जाए, अच्छा चलो शेरवानी ले लेने कोई गल नहीं। अकीदत और एहतराम से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बड़े एहतराम के साथ इसे लेना चाहिए। खुदावंद का बदन और उसके खून की यादगार, उसकी अलामत है ये। अगर हम इसे वेस्ट करते हैं, इसे ज़ाया करते हैं, हम इसको गिराते हैं, इसको कैजुअल ट्रीट करते हैं, तो समझ लो कि मसीह के बदन और खून को आप गलत तरीके से ट्रीट करते हो। दिल की सच्चाई और पाकीज़गी के साथ, दिल सच्चा नहीं है, दिल से खुदावंद को कबूल नहीं किया, गुनाह नहीं निकाले हुए, खुदावंद के साथ ताल्लुक दुरुस्त नहीं है, तो फिर ना लें। दिल की सच्चाई पाकीज़गी के साथ। पाकीज़गी का जब लफ्ज़ आता है तो फिर सोच आती है कि बाज़ दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें बाज़ इंसान जिस्मानी तौर पर नापाक समझे जाते हैं। 12 बरस से एक औरत मुसलसल खून जारी होने के सबब से नापाक थी, छूने से मर गई। क्या हुआ? क्योंकि यीशु मारने के लिए नहीं है, जिंदगी देने के लिए। जो नेचुरली, फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर बिल्ट इन हमारे अंदर खुदा ने बातें रखी हुई हैं, वो खुदा की तरफ से हैं, किसी इंसान की अपनी इख्तरा नहीं है। उन दिनों में जिनमें हम समझते हैं कि हम तो इस काबिल नहीं हैं, हम तो बहुत नापाक हैं, दिल की सच्चाई, सफाई सुथराई खुदावंद मांगता है। उस औरत ने दिल की सच्चाई से, दिल की पाकीज़गी से पोशाक छुई थी तो उसको शिफा मिल गई थी। आप दिल की सच्चाई और पाकीज़गी के साथ आइए, खुदावंद आपको कबूल करता है और इसके सबब से बरकत देता है। पाक आराइश और एहतमाम के साथ आइए। जब डिनर होता है ना कंपनी का, अपने स्टाफ डिनर, बॉस के घर में डिनर, बॉस ने बुलाया आज, टी शर्ट पहनते हैं, पुरानी सी जीन्स निकाल लेते हैं, जॉगर्स पहन लेते हैं और चले जाते हैं, है ना? क्या निकालते हैं? बार बार पूछता हूं, जरा देखना ये टाई मैच कर रही है, ये कॉलर ठीक नहीं लग रहा, ज्यादा टाइट है, दूसरी शर्ट निकालो। ये शोल्डर्स के ऊपर बार बार सलवटें आ रही हैं, ये सूट अच्छा नहीं लग रहा, ये इसकी क्रीजें, इसकी सिलाइयां ये ठीक नहीं है, ये झोल है, ये पोंग है। किसी इंसान के बुलाए डिनर पे हमारे शान देखने वाली होती है, और जब बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, आसमान और जमीन का यहोवा पाक खुदा अपनी ज़ियाफत में, अपनी मेज पे बुलाए तो कैजुअल आ जाएं। एहतमाम के साथ आइए, अपने बेस्ट में आइए। इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें अपने शौहर से कहें कि जी हमें नया सूट दिलवाओगे तो तभी हम जाएंगे क्योंकि वो तो बहुत ख़ास है। नहीं, कम विद योर बेस्ट, वट एवर इज़ इन योर वार्डरोब। आपकी कबर्ड में, आपके संदूक में, बक्से में, अलमारी में जो भी आपको खूबसूरत लगता है वो पहन लें। खुदावंद ने तमसील बताई थी कि बादशाह ने ज़ियाफ़त की और लोग फिर आए नहीं, और कहा बुला के ले आओ, जो मिलते हैं उनको ले आओ। उनमें से एक शख्स देखा वो अच्छी पोशाक में नहीं था, निकालो बाहर इसे, ये यहां ठहरने के काबिल नहीं है। अपने बेस्ट में आइए, जब खुदावंद की मेज पर आते हैं तो अपने बेस्ट में आइए। खुदावंद को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अपने बदन के अज़ा से दिखाओ। कवर्ड, कवर्ड, कवर्ड। जब गर्दन कहता हूं तो सबको समझना चाहिए, बाजू कवर्ड कहता हूं तो सबको समझना चाहिए, जब टखने कवर्ड कहता हूं तो सबको समझना चाहिए। गर्दन से टखनों तक, शोल्डर से कफ तक कवर्ड होना चाहिए।
تربیت پائیں. خداوند کی میز پہ آنا ہے، مسل دکھانے نہیں آنا، اپنی بیوٹی نہیں دکھانے آنی. پاک آرائش اور اہتمام کے ساتھ ہیں. ہولی فیشن، ود ہولی فیشن، پاکیزگی کے ساتھ آنا ہے. جو پاک لباس سمجھا جاتا ہے، اپنے بدن کو نمائش میں نہیں رکھنا. خداوند نے کہا تھا میری سیڑھیوں پہ نہ آیا کرنا ایسے ہی کہ تیرے بدن کا ننگ میں نہ دیکھوں. میں پہلے بھی بتا چکا کہ کاہن کی پوشاک، اس کی سر بھی ڈھکا اور گردن سے لے کے اس کے پاؤں تک ڈھکے ہوتے تھے، بازو سب ڈھکے ہوتے تھے. کیا دکھتا تھا؟ ابھی میری پوشاک دیکھیے، سب کورڈ ہے، لیکن خدا نے کہا تھا کہ ہارون اور اس کے بیٹے انڈر گارمنٹس پہنے. باہر سے تو کسی کو نظر نہیں آئے گا اندر کیا پہنا ہے. اس زمانے میں بھی خدا نے کہا انڈر گارمنٹس پہننا، نیچے کی بدن کو چھپا کے رکھنا. یہ نہ ہو کہ تم میرے گھر میں آؤ اور مجھے غصہ آ جائے کہ تم مجھے اپنا بدن دکھا رہا ہے. تیری براہنگی میں نہیں دیکھنا چاہتا. گردن سے فل بازو اور نیچے ٹخنوں تک لباس بالکل پاک، خوبصورت، ستھرا. اور کلیسیائی روایت کے مطابق پھر ہماری ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. ہر چرچ میں کہیں بیٹھ کے ہی آپ کو سرو کیا جاتا ہے، اٹس اوکے. کہیں آپ کو سامنے بلایا جاتا ہے، اچھی بات ہے. کہیں گھٹنوں پہ آپ کو ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، گھٹنوں پہ ہوں، سلیقے اور کرینے کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ. 2 لائنیں نہیں. اگر آپ نے دیکھ لیا کہ لائن کمپلیٹ ہے، آپ پیچھے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ پاسبان اشارہ کرے یا آپ کو کہے یا کمیٹی ممبرز آپ کو کہیں پیچھے ہو جاؤ. لائن پوری بن گئی ہے، جگہ فلڈ ہے، کوئی اور سپیس نہیں ہے، آپ انتظار کریں اگلی باری کا. اگر سامنے آنے کی روایت ہے تو سامنے آئیں. سرو کرنے کے حوالے سے کلیسیا میں روایت ہے کہ ایلڈرز یا ڈیکنز یا ڈیکنسز سرو کریں گے تو یہ مت سوچئے کہ جب تک پادری خود آخری لوٹ کو نہیں دے گا تب تک ہماری شاعربانی صحیح نہیں ہوگی. وہ بھی خداوند کا وہی بدن اور وہی خون دیتے ہیں جو پادری نے بھی دینا. بلیس تو خدا نے کیا ہے، اس پہ برکت اور تاثیر خداوند کے بدن اور خون کی ہے. دینے والے ہاتھ کو نہیں دیکھو، جس کا بدن اور خون ہے اس کو دیکھو. سریقے سے، طریقے سے اگر سامنے آپ آتے ہیں، خداوند کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اہتمام کے ساتھ آیا، عقیدت کے ساتھ آیا ہے، اس کے دل میں احترام ہے. اور کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم عشاء ربانی میں شرکت کے لیے جب آتے ہیں تو چرچ میں بیٹھتے وقت اپنے ہاتھ دھلے ہوئے رکھیں، جوتوں کو نہ لگائیں، چوئنگم اور کھانے پینے والی چیزوں سے پرہیز کریں، اپنا ناک اور دانت صاف نہ کریں، کانوں میں ہم انگلیاں نہ دیں اور خارش بدن پہ نہ کریں. کتنا ہی اچھا ہو یہ سب. ہم اپنے میلے ہاتھوں سے، کان کی میل، اپنا ناک کی میل، اپنے دانتوں میں پھنسے ہوئے روٹی کے ذروں کی تاثیر، اپنے جوتوں میں پھیری ہوئی انگلیاں اور تسمے کھولتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہم جب خداوند کی روٹی کو لیتے ہیں تو کیا اس میں احترام رہتا ہے؟ اپنی روٹی کھانی ہو ہم نے تو کیا اس طرح کھائیں گے؟ خداوند کی روٹی ہے یہ. کتنا اچھا ہو کہ ہم عشاء ربانی کے وقت وہ جوتا پہن کے آئیں جو ایزیلی ہم ریموو کر سکیں اپنے دونوں پاؤں کو استعمال کرتے ہوئے، ہاتھ لگائے بغیر. نیا جوتا خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آدمیوں کو پریشان نہیں کرنا. گھر میں ہوتی ہیں ایسی آرام دہ چپل ہوتی ہے، خواتین کے سینڈلز ہوتے ہیں، آدمیوں کے پاس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے میں نے یہاں سینڈل، میں اپنے شوز آفس میں چھوڑ کے آتا ہوں، میں سلیپرز میں آتا ہوں چرچ میں، تاکہ مجھے دوبارہ ان کو پہننے یا ان کو اتارنے کے لیے ہاتھ نہ لگانے پڑے. ہم یہ باتیں سیکھیں. جب سامنے آپ آ جاتے ہیں ایک لائن کا خیال رکھیں، اور پھر اپنی باری پہ جب آپ کے نزدیک آ جاتی ہے ٹرے تو آپ اس میں سے اٹھائیں اور تب تک نہ کھائیں جب تک کہ یہ کہا نہیں جاتا. یاد رکھیں، ابھی آج میں دیکھوں گا.
خداوند کے توڑے ہوئے بدن اور بہائے ہوئے خون کی یادگار میں شرکت کیجیے فوراً. جب کہا جاتا ہے شرکت کیجیے تو فوراً سے لے لیں اور پھر انتظار کریں جب تک کہ برکت کا کلمہ ادا نہیں ہوتا کہ خداوند اس کے سبب سے آپ کو برکت دے. سلامتی سے شکر گزاری کرتے ہوئے تشریف رکھیے. اس وقت آپ نے کب واپس دینا ہے اور اپنی جگہ پہ جانا ہے. آنے سے پہلے، لینے سے پہلے اور لینے کے بعد، سیٹ پہ جانے کے بعد آپ دعا میں وقت گزاریں. نہایت ہی مناسب طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نیت کر چکے کہ آج شاہ ربانی ہے اور میں نے اس میں جانا ہے، گھر سے شکر گزاری کرتے ہوئے آئیں یسوع کے لیے، اس کی قربانی کے لیے، اس کے توڑے ہوئے بدن، اس کے خون کے لیے جو میرے گناہوں کی معافی کے لیے توڑا اور بہایا گیا. یقین کا اظہار کرتے رہیے، خداوند میں شکر گزار ہوں کہ آج تو مجھے اس میں پھر شامل کر رہا ہے. میں ہمیشہ کی زندگی کی ڈوز لینے جا رہا ہوں، میں اپنی روحانی خوراک لینے جا رہا ہوں. اور جب لے چکتے ہیں تو بیٹھ کے شکر گزاری کے ساتھ دعا کرتے رہیے. یقین کیجئے اس وقت میں کی ہوئی دعائیں خداوند ان آنسرڈ نہیں چھوڑتا. اس کو پتہ چلتا ہے اس نے جس احترام سے یہ میرے پاس آیا ہے، میں اس کی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دوں گا. اس نے میرے بیٹے کے بدن کو مٹی والے ہاتھوں سے نہیں چھوا، میل والے ہاتھوں سے نہیں چھوا، بدبودار ہاتھوں سے نہیں چھوا، تو میں اس کی باتوں میں خوشبو بھر دوں گا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے، اپنے آپ کو تیار کریں خداوند کی میز کے لیے.